اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ اخلاق مسئولین ہے۔ اخلاق مسئولین میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ شرح صدر ہے، جس کو ہم عام زبان میں وسعت ظرفی کہتے ہیں۔ انسان جب خدا کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے، انسان جب اپنے عملی میدان میں کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بالخصوص جو لوگ کسی الہی تنظیم میں یا کسی الہی منصب پر کسی ادارے میں یا کسی تنظیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی مسئولیت پہ ہوتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں انسان کو سننی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اس مسئولیت کو نبھانے کے لیے ایک چیز کہ جس کو خداوند تعالیٰ کی ذات سے ہمیں طلب کرنا چاہیے اور خداوند تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عطا کرے، وہ شرح صدر ہے، یعنی وسعت ظرفی ہے۔ وسعت ظرفی سے مراد یہ ہے کہ انسان فکری اور روحی اعتبار سے ایک ظرفیت کا حامل ہو، یعنی جس قدر انسان فکری اور روحی اعتبار سے ظرفیت کا حامل ہوگا، جس طرح انسان کھلے دل والا ہوگا، تنگ نظر نہیں ہوگا، تنگ کشادہ دل والا ہوگا، اتنا ہی انسان شرح صدر کا حامل ہوگا۔ لہذا خداوند تعالیٰ کی ذات نے بھی شرح صدر کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان تنگ نظر نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، گھبرانے والا نہ ہو، تنقید سن کے پریشان ہو جانے والا نہ ہو، لوگوں کی باتوں سے اکتا جانے والا نہ ہو، لوگوں کو فیس کرنے سے گھبرانے والا نہ ہو، بلکہ وسعت ظرفی ہو۔ اگر کوئی مثبت تنقید کر رہا ہے تو انسان اس کو کھلے فیس کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر گرامی اسلام کو یہ عظیم صلاحیت عطا فرمائی، الم نشرح لک صدرک، اے رسول، اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو وسعت ظرفی عطا نہیں کی، ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کی، یعنی وہ رسول گرامی اسلام جس عظیم ذمہ داری پر تھے، خداوند تعالیٰ کی ذات نے اتنا ہی زیادہ وسعت ظرفی پیغمبر گرامی اسلام کو عطا کی۔ ایک اور مقام پر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ فقد طغی، کہ جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، دعوت حق دو، کیونکہ وہ طغیان کر رہا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد ہوا کہ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگارہ مجھے شرح صدر عطا فرما، کیونکہ اس وقت کے فرعون کے سامنے جا کر بات کرنا اور اس کو دعوت حق دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میرے اندر حوصلہ عطا فرما، میرے اندر ہمت دے کہ میں یہ حق کی دعوت اس فرعون کو دے سکوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نبی خدا ہونے کے باوجود بھی شرح صدر کو خداوند تعالیٰ کی ذات سے طلب کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے سورہ انعام کی 125 نمبر آیت میں فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، خداوند تعالیٰ کی ذات جس انسان کے بارے میں ارادہ کرتی ہے کہ اس کی ہدایت کرے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتی ہے، یعنی اسلام کو قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ دے دیتی ہے اس کو، یعنی اسلام کیونکہ عین حق ہے اور حق کو قبول کرنا شرح صدری اور وسعت ظرفی کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ خداوند تعالیٰ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کو شرح صدر عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اسلام کو کھلے دل کے ساتھ اور اس وسعت ظرفی کے ساتھ قبول کرے اور حق و حقیقت پر عمل پیرا ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کو خداوند تعالیٰ کی ذات اسلام کے لیے شرح صدر عطا کر دیتی ہے فہو علی نور من ربہ، تو یہ شخص خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک نور کا حامل ہے، ایک نور ہے اس کے پاس کہ جس کے ذریعے سے وہ خداوند تعالیٰ کے اس پیغام حق کو لے رہا ہے، اور وہ نور ہی دراصل اصل میں وہ شرح صدر ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ کی ذات اس کو عطا کرتی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات سے جب سوال کیا گیا اسی آیت کے ضمن میں کہ یا رسول اللہ یہ فہو علی نور من ربہ، یہ خداوند تعالیٰ کا نور کیا ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات انسان کو عطا کرتی ہے، تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا نور یقذفہ اللہ فی قلب المومن فیشرح صدرہ وینفسہ،
خداوند تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو ایک ایسا نور عطا کرتی ہے، اس کے قلب پر نورانیت ڈال دیتی ہے، ایک نور ہے کہ جو اس کے قلب میں ڈال دیتی ہے، فَيَشْرَحْ صَدْرَهُ، اور اس کے دل کو کشادہ کر دیتی ہے، اس کو شرح صدر اور وسعت ظرفی عطا کرتی ہے۔ یعنی یہ نور ہے، اس کو بصیرت عطا کرتی ہے، نور عطا کرتی ہے تاکہ وہ حق و حقیقت کو پہچان سکے۔ انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ بھی اگر انسان جاننا چاہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا قلب کتنا وسیع ہے، وہ کتنا ہمت رکھتا ہے، کتنا برداشت رکھتا ہے، کتنا حوصلہ رکھتا ہے ان مشکلات کو اپنے وجود میں صبر کرنے کا اور ان پر اس شرح صدر اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنے کا۔ مولا امیر علیہ السلام جناب کمیل کو مخاطبوں کے فرماتے ہیں دل کی قدر و قیمت اس کی ظرفیت کے مطابق ہے۔ یا قمیل ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اے قمیل یہ دل جو ہیں ایک ظرف کی مانند ہیں، اور بہترین دل وہ ہے کہ جو وسیع ہے، بہترین دل فخیرها اوعاها، یعنی بہترین دل وہ ہے کہ جس میں وسعت ظرفی پائی جاتی ہے، جو کشادہ دل ہے، انسان کی قدر و قیمت اس کی وسعت ظرفی اور شرح صدر کے اعتبار سے ہے۔ بعض اوقات انسان جب علم کے میدان میں، ایک طالب علم جب علم کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو جب اس کے پاس علم آنا شروع ہو جاتا ہے تو مقدمات پڑھ لینے کے بعد، کیونکہ وہ مجھ جیسا تنگ دل ہوتا ہے، شرح صدر اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتا، تنگ ظرف ہوتا ہے، اس لیے وہ پھر اپنے سینے کو بالش سے ماپنا شروع کر دیتا ہے کہ اس وقت میرے سینے میں کتنا علم ہے، اور اس علم کا پر غرور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ وسعت ظرف ہوتے ہیں، جو شرح صدر کے حامل ہوتے ہیں، وہ علم کے سمندر بھی بن جائیں تو لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنے علم کے حامل ہیں۔ مسئولیت آنے سے انسان کا بعض اوقات جو تنگ ظرفی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تنگ ظرف انسان جب اس کے پاس کوئی مسئولیت آتی ہے تو اس کے چال چلن میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں، اس کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ معمولاً دیکھا گیا ہے بعض جگہ پر کہ ایک شخص جو پہلے کسی مسئولیت پہ نہیں تھا، جب وہ کسی مسئولیت پہ آتا ہے تو وہ مسئولیت کا غرور، کیونکہ معذرت کے ساتھ وہ تنگ ظرفی اس کے وجود میں ہوتی ہے، اعلیٰ ظرفی نہیں ہوتی، وسعت ظرفی نہیں ہوتی، اس لیے وہ مسئولیت کا غرور جو ہے وہ اس کے رہن سہن میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے گفتگو کے انداز میں اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے انداز میں بڑی تبدیلی لے کے آ جاتا ہے، اور بڑا فرق محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے کو کہ یہ شخص جو پہلے کسی مسئولیت پہ نہیں تھا، یہ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ متواضعانہ انداز میں لوگوں سے ملتا تھا، لیکن اب جب اس کے پاس مسئولیت آ گئی ہے تو اس مسئولیت کے غرور کی وجہ سے اب اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا لوگوں سے ملنے کا انداز، اس کا چال چلن بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ اب وہ اگر کسی مسئولیت پہ ہے تو وہ عام ممبر کو یا عام یونٹ کے بندے کو اس انداز میں نہیں ملتا جس انداز میں وہ اپنے مسئولین برادران اور سینئر برادران کو مل رہا ہوتا ہے، بڑا فرق کرتا ہے واقعی انسان کے اندر۔ تو یہ انسان کی تنگ ظرفی کی علامت ہے۔ یہ ایک مسئول کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ وہ مسئولیت کے آنے کے بعد اس وسعت ظرفی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جو انسان مسئولیت آنے کے بعد عاجزی، جس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جائے، اس کا مطلب ہے یہ اعلیٰ ظرف ہے۔ اگر علم آنے کے بعد انسان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جائے تو پتہ چلے گا یہ شخص باعث کے عالم دین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت ظرفی بھی موجود ہے۔ لیکن اگر علم آنے کی وجہ سے اور مسئولیت آنے کی وجہ سے علم و مسئولیت کا غرور انسان کو جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اور لوگوں کے ساتھ اس خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے پیش آنے سے روک دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان وسعت ظرف اور شرح صدر کا حامل نہیں ہے۔ تمام جہان پر، تمام عالم پر اور خداوند تعالیٰ کی اس مخلوق میں اعلیٰ ترین ہستی پیغمبر گرامی اسلام کی ذات، کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر، جن کا قانون پوری دنیا پر، جن کی شریعت پوری دنیا کے لیے، لیکن اس زمانے میں کہ جب رسول خدا نبوت پر فائز تھے اور حکومت قائم کر چکے تھے، ایسی حکومت کہ جس سے روم اور یمن اور شام کی حکومتیں جو ہیں وہ لرزے میں آ چکی تھیں، وہ پریشان تھیں، اس کے باوجود اتنی حکومت ہونے کے باوجود اور اتنا یعنی جہانی پیغام ہونے کے باوجود رسول خدا کی ظرفیت اور اعلیٰ ظرفی اتنی عظیم تھی کہ ایک خاتون نقل کرتی ہے کہ میں نے جب سنا کہ حجاز میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی آواز نے پورے حجاز کو اور پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، تو میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس عظیم حکمران کی زیارت کروں جا کے۔ وہ چلی وہاں سے جہاں کی بھی تھی اور آئی حجاز میں، اور
رسول خدا کی زیارت کی مشتاق تھی، رسول خدا کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئی تو دیکھا تو آپ زمین پر بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یہی ہے وہ حاکم وقت، اور یہی ہے وہ جن کی حکومت نے پوری دنیا کو یعنی ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جن کے پیغام نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ وہ خاتون دیکھ کے بڑا پریشان ہوئی کہ یہ شخص ہے کہ جس کی آواز نے پوری دنیا کو اور پورے اس وقت جہان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو وہ چیخ اٹھی اور چیخ کے کہا کہ یا محمد واللہ انک لتاکل اکل العبد وتجلس جلوسہ، اے پیغمبر، اے محمد، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور غلاموں کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ تو رسول گرامی اسلام نے کو اس نے گویا یعنی تانے کے انداز میں کہا کہ گویا تجھ میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تو اتنا قدرت مند ہے، تجھ میں ایسی بات حاکم والی نہیں ہے، کوئی حاکم یعنی حکمران والی تیرے اندر خصوصیت نہیں ہے، تو غلاموں کی طرح غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، بس تمہارے اندر کوئی علامت حاکموں کی طرح کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَيْحَكَ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبُدُ مِنِّي، تم کیا کہہ رہی ہو، کون مجھ سے زیادہ ابتر ہو سکتا ہے؟ یعنی میں ہوں کہ جو اصل میں عبد ہوں، میں ہوں جو خدا کا بندہ ہوں۔ یعنی یہاں پر پیغمبر گرامی اسلام کے اندر اس مسئولیت نے ذرا برابر بھی غرور نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ کہ پیغمبر جانتے تھے کہ اصل حکومت خداوند تعالیٰ کی ہے، اور فرمایا میں تو ایک عبد اور غلام ہوں اپنے مولا اپنے خدا کا، اور مجھ سے زیادہ عبد اور مجھ سے زیادہ بندہ اور مجھ سے زیادہ غلام کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی مسئولیت ملنے کے باوجود بھی رسول گرامی اسلام اس تنگ دلی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس وسعت ظرفی کا اظہار کیا کہ میں بائن کے اتنا بڑا مسئول ہوں، لیکن میں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، عام لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہوں، جس طرح میں باقی لوگوں سے ملتا ہوں اس طرح معاشرے کے غریب طبقے سے بھی اسی طرح ملتا ہوں۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی تنظیم یا آرگنائزیشن کا مسئول ہو، اس کے اندر بھی اگر حد عقل شرح صدر نہ ہو، وسعت ظرفی نہ ہو، تو وہ شاید اپنی مسئولیت کو اچھے انداز میں انجام نہیں دے سکتا۔ چند ایک خصوصیات ہیں کہ جو شرح صدر کے آنے سے انسان کے اندر وسعت ظرفی آ جائے، انسان کے اندر شرح صدر آ جائے تو انسان کے اندر چند ایک خصوصیات آ جاتی ہیں۔ انسان ایک مسئول کو بصیرت کا حامی ہونا چاہیے، اس کو حق کو باطل کے درمیان شناخت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، وہ دوستی و دل نوازی کا قائل ہو، وہ قاطعیت ہو اس میں، تنقید کو خندہ پیشانی سے قبول کرے، برداشت کرے، لوگوں کو امید دلائے، استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ وسعت ظرفی اور شرح صدر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وسعت ظرفی بصیرت کا باعث بنتی ہے۔ جیسے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں خداوند تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ فَمَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اگر کوئی من شرح صدر، اگر کوئی اپنے دل کو اسلام کے لیے یعنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے اور شرح صدر کا مظاہرہ کرے تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور کا حامل ہے۔ یعنی وہ نور کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے۔ جیسے رسول خدا نے فرمایا بھی نور یقذفہ اللہ فی قلب المومن فیشرح صدرہ، وہ نور ہے کہ جو اللہ رب العزت مومن کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ شرح صدر ہے۔ یعنی انسان شرح صدر کی صلاحیت کے ساتھ بابصیر بھی ہو جاتا ہے، نور الہی اس کے وجود میں آ جاتا ہے، دل تنگی اس نور کو بجھا دیتی ہے، لیکن شرح صدر اور وسعت ظرفی انسان کے اندر وہ نور الہی، وہ بصیرت، وہ حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ ایک اور خصوصیت جو آ جاتی ہے انسان کے اندر، جو شخص وسعت ظرفی کا حامل نہیں ہے، جو شرح صدر کا حامل نہیں ہے، جو روحی اور فکری ظرفیت کا حامل نہیں ہے، وہ شخص اپنی خودسازی اور اپنی تربیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت حق کے قبول کرنے کے بعد ہوتی ہے، اسلام کو کما حق ہو تسلیم کرنے کے بعد انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تسلیم ہی نہ کرے، کسی کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، کسی کے اندر وسعت ظرفی اور روحی نہ ہو، وسعت قلبی اور روحی نہ ہو کہ وہ اس حق و حقیقت کو اپنے وجود کا حصہ بنا سکے، تو اپنی تربیت نہیں کر سکتا۔ لہذا خودسازی اور کمال کا سفر بھی بغیر وسعت ظرفی کے انسان طے نہیں کر سکتا۔ کم ظرف انسان معمولاً بے حوصلہ ہوتا ہے، وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، وہ خود پسند ہوتا ہے، جبکہ وسعت ظرفی والا انسان صبور ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، پر حوصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، مشکلات میں بھی گھبراتا نہیں ہے۔
لہذا ایک مسئول اس وقت اگر شرح صدر کا مظاہرہ کرے تو وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرے گا، یعنی حسن اخلاق بھی اس کا حصہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وسعت ظرفی ہے، وہ مشکلات میں گھبرائے گا نہیں، حوصلہ نہیں چھوڑے گا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ جتنا بھی لوگ اس پہ تنقید کرتے رہیں گے، جتنا بھی لوگ اس پہ اعتراض کرتے رہیں گے، وہ تنقید پذیر ہوگا، تنقید کو برداشت کرے گا۔ یعنی جو شخص شرح صدر نہیں رکھتا، وسعت ظرفی نہیں رکھتا، وہ لوگوں اگر وہ تنقید برائے اصلاح ہی کو کر رہا ہو تو وہ گھبرا جائے گا، لیکن جو شخص وسعت ظرفی کا حامل ہوگا وہی بہترین مسئول ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنقید کو سنے گا، اور اگر تنقید برائے اصلاح ہوگی تو اپنی اشتباہ اور غلطی کو تسلیم کر کے اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور بہترین مسئول وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، اور یہ غلطیوں کو تسلیم کرنے اور تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر شرح صدر اور وسعت ظرفی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ مولا علی علیہ السلام جب حاکم بنے تو مولا نے عوام کو مخاطب کر کے کہا، مجھ سے یوں باتیں کیا کرو جیسے ظالم و جابر لوگوں سے کیا کرتے تھے، یعنی ان سے تم باتیں کرتے تھے ان کے ظلم سے ڈر کے، لیکن علی سے ڈرو مت، میں ظالم نہیں ہوں، میں عادل ہوں، لیکن کھل کے میرے ساتھ باتیں کیا کرو۔ وہ تنقیدیں جو تم ان ظالموں اور جابروں پر اور غصہ کرنے والوں پر کرتے تھے مجھ پر بھی کیا کرو، مجھ سے چاپلوسی والا انداز نہ اپنانا، اور یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اگر تم مجھ پر صحیح تنقید کرو گے تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ مولا امیر جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ پر صحیح تنقید کرو گے تو میں اس کو برداشت کروں گا، اس لیے کہ علی علیہ السلام اس شرح صدر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ لہذا مسئولیت کو انجام دینے کے لیے اگر انسان کے اندر وسعت ظرفی نہیں ہے، اگر انسان حوصلہ نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا، لوگوں کے اعتراضات نہیں سن سکتا، تو ایک مسئول کو تو طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے، اسے تنقید بھی سننی پڑتی ہے، اسے اعتراضات بھی سننے پڑتے ہیں، اسے بعض اوقات لوگ ڈس ہارٹ بھی کریں گے، لیکن اگر وہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اگر شرح صدر کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو واقعاً اس مسئولیت کو اچھے انداز میں انجام نہیں دے پائے گا۔ آخر میں فقط پوائنٹس کی ضرورت میں نسخہ بتا دوں کہ شرح صدر کو اپنے وجود میں لانے کے لیے کون سے عوامل معصومین نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا جو عامل ہے وہ علم اور معرفت ہے۔ ظاہر ہے تنگ دلی جو ہے وہ انسان کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان عالم نہیں ہوتا، حقیقی معرفت نہیں ہوتی چیزوں کی انسان کو، اس لیے اس کا رویہ اور دوسروں کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ جو شخص علم رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، وہ وسعت ظرفی کا بھی حامل ہوتا ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید ہے کہ جو شفا اور رحمت ہے انسان کے لیے، اور یہ قرآن انسان کے اندر وسعت ظرفی پیدا کرتا ہے، کیونکہ خود قرآن شارح ہے اور انسان کے صدور کو اور انسان کے قلوب کو منور کرنے والا ہے، اس لیے اس قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے اندر روحی اور فکری ظرفیت کو زیادہ کرتا ہے۔ تیسری چیز ذکر اور یاد خدا ہے کہ جس سے انسان کے اندر وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے، انسان گھبراتا نہیں ہے۔ جو خداوند تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ پھر تنقید بھی برداشت کرتا ہے، وہ پھر صابر بھی ہوتا ہے، وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے اس مسئولیت کو اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے۔ اور آخری چیز کہ جو انسان کے شرح صدر کا باعث بنتی ہے وہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا و مناجات کرنا اور اس کی ذات سے اس چیز کا طلب کرنا کہ پروردگارہ ہمیں شرح صدر عطا فرما۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے مقابلے میں جانا تھا، وہ مسئولیت انجام دینی تھی، وہ دعا کر رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ پروردگارہ مجھے شرح صدر عطا فرما، مجھے حوصلہ ہمت عطا فرما، کیونکہ میں نے فرعون کے مقابلے میں جانا ہے۔ لہذا دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں شرح صدر اور وسعت ظرفی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہترین اور احسن انداز میں انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔